السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پاکستان میں اس وقت ہر طرف ایک ٹکراؤ یا کانفلکٹ کا ماحول بن گیا ہوا ہے۔ بلوچستان میں دیکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے، بسوں سے اتار کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد کنزیکٹولی اور بھی شہادتیں کی گئیں، شناختی کارڈ دے کے لوگوں کو مارا گیا، سڑکیں روز کبھی ہائی ویز بند ہیں، کبھی کچھ ہیں، وہ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے۔ کے پی کے اندر آج کچھ حصوں میں کرفیو کی بات ہے، ادھر بھی ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ سیاست میں آپس میں ٹکراؤ ہے، پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد آج جو تماشا لگا ڈیالہ جیل کے بعد، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی ہے۔ اور یہ اپوزیشن اور سرکار کا ٹکراؤ تو ہمیشہ ہوتا ہے، اب لگتا ہے سرکار کا اپنے حلیفوں سے بھی ٹکراؤ ہے۔ پہلے ٹکراؤ تھا پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا جو چل رہا ہے، وہ تھا پنجاب میں پاور شیئرنگ کا، اور بڑا کلیئر بات ہو گئی کہ وہاں پہ جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ ہے وہ کسی طرح بھی کوئی پاور شیئرنگ نہیں کر رہے۔ جو وعدے کیے ہوئے تھے ساؤتھ پنجاب میں کچھ الوکیٹ کرنے کی ریسورسز وغیرہ اور دوسری پاور، اس پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ اور آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب جا کے لاہور بیٹھے بھی 2-3 دن، مگر ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پانی کا جھگڑا، اور جو پنجاب میں 6 نہریں نکالنے کا معاملہ ہے، اس پہ ایک فل فلیج اب ایک احتجاج سندھ میں شروع ہو گیا ہے۔ اور اب 2 دن قبل ان مظاہروں میں پیپلز پارٹی آفیشلی بھی شامل ہو گئی ہے، اور جمیل سومرو جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں بلاول بھٹو صاحب کے، انہوں نے ایک خطاب کرتے ہوئے جلسے سے یہ اناؤنس کیا کہ 4 اپریل کو جب برسی کے موقع پہ بھٹو صاحب کی تقریریں وغیرہ ہوں گی تو وہاں بلاول بھٹو پورا اپنا لاہ عمل اناؤنس کریں گے اور وہ اس مہم کی خود قیادت کریں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے، یہ بھی چل رہا تھا، پھر آج ایک نیا کانفلکٹ آ گیا۔ ایکنیک کی جب میٹنگ ہوئی تو ایکنیک کی میٹنگ میں پھر خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، چلا ہوگا کہ جی سکھر حیدرآباد ہائی وے جو موٹر وے ہے اس کا پروجیکٹ شیلف ہو گیا ہے، اور اس کے بجائے جو پروجیکٹ وہاں پہ گورنمنٹ اپروو کرنا چاہ رہی تھی وہ ساہیوال لاہور ساہیوال بہاولپور موٹر وے ہے۔ اب اس پہ ایک اطلاعاتیں آ رہی ہیں کہ وہ پروجیکٹ ابھی نہیں اپروو ہوا، صرف 18 کلومیٹر کی ایک چیز ہوئی ہے۔ اس پہ سعید غنی صاحب گئے ہوئے تھے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے اس پہ احتجاج کیا۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر موٹر وے کے پروجیکٹ کا حصہ ہے وہ سارا بات ہو رہی ہے پی ایس ڈی پی سے فائنانس کرنے کی، لیکن جو سکھر حیدرآباد کی موٹر وے ہے اس میں بار بار بات ہوتی ہے کہ جی یا وہ فورن پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوگی یا دوسری سورسز ہوں گی، کبھی آذربائیجان کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو سندھ والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ کیا پی ایم ایل این گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو فار گرانٹیڈ لے رہی ہے؟ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو حالات ہیں جس طرح کے اور جو ان دونوں کا کانفلکٹ ہے عمران خان سے، ان کی مجبوری ہے۔ میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب ایک بار سے زیادہ بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہمارا الائنس ایسی مجبوری ہے کہ کوئی بھی نہیں ہٹ سکتا۔ اگرچہ ساتھ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو بریکنگ پوائنٹ نہیں بننے دیں گے، لیکن پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہے، خاص طور پہ جبکہ پنجاب کے کچھ اضلاع، بلوچستان، سندھ، ان تمام میں ڈراؤٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی بھی کہ یہاں بھی قحط سالی ہوگی، بارشیں بہت کم ہوئی ہوئی ہیں، کچھ ایریاز میں 60% کم بارشیں ہوئی ہوئی ہیں، کچھ ایریاز میں 46 سے 50% بارشیں کم ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی لائٹ ایشو نہیں ہے، یہ ساری کانفلکٹ کہاں جا کے رکیں گے؟ بلوچستان کا میں نے آپ کو کہا پرانا بہت دائمی مسئلہ ہے، لیکن ابھی تک جتنے ہم نے انیشیٹوز دیکھے ہیں گورنمنٹ کے ان میں سے نئی اپروچ نہیں ہے، تو کہ اگر پرانا ہی نسخہ ہوگا تو نئے نتیجے کیسے نکلیں گے؟ دوسری طرف پی ٹی آئی نے یہ بھی اناؤنس کیا ہوا کہ عید کے بعد، اور عید آپ کو پتا ہے کچھ دن پرے ہے، عید کے بعد ایک بھرپور تحریک شروع ہوگی۔ اگرچہ اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مولانا صاحب جڑیں گے تو کن باتوں پہ جڑیں گے، وہ ان سے مانگ رہے ہیں ریٹن گارنٹیز۔ ان تمام چیزوں میں دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہے، کسی پہ پریشر نہیں ہے بات کرنے کی پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس شاید وہ اس وقت استطاعت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ وہ مجبور کر سکیں ڈائلاگ۔ اور وہ فیمس جملہ یاد آ جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کا، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ کیا 2025 ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسی چیزیں ختم ہوں گی، یا عمران خان کی بھی پاسبلٹی ہے رہا ہونے کی؟ بیکاز وہ اب صرف عدالتوں کی اگر ریلیف لینی ہے تو وہ تو ڈراؤن آؤٹ پروسیس لگ رہا ہے۔ جنرل فیض حمید کا فیصلہ بھی ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ایک شنید یہ ہے کہ وہ جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد مئی 9 کے جو کیسز ہیں وہ شاید ایک ٹوٹلی نیا رخ اختیار کر لیں۔ تو جدھر دیکھیں آپ کنفیوژن ہے، آج کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی اس کنفیوژن
پھر فیوچر کو ہم تھوڑا سا حل کر لیں.